عثمانی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلیمان. گزر رہا تھا نجف اشرف سے اور مولا علی کے احترام میں، اگرچہ کہ اس کا تعلق اہل تشیع سے نہیں تھا، لیکن مولا علی کے احترام میں علی کا مزار نظر آیا، سواری سے اتر گیا. کہتا علی کے احترام میں پیدل چلوں گا. اس کا ایک وزیر تھا قاضی عسکر، ناصبی تھا. وزیر نے کہا نقل کفر نباشت میں سمجھانے کے لیے جمل کہہ رہا ہوں. کہا آپ تو زندہ بادشاہ ہیں، علی تو مردہ بادشاہ ہے. نعوذ باللہ. تو زندہ بادشاہ کیوں، اب میں وہ لفظ پھر نہیں دہراؤں گا، کیوں ان کا احترام کریں؟ آپ کی تو اپنی حیثیت ہے. آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک شخص جو گزر گیا دنیا سے اس کے احترام میں سواری سے اتر رہے ہیں. اب بادشاہ کے ماننے کو تیار نہ ہو، کہا نہیں میں علی کی جلالت کے سامنے میں جرأت نہیں کر سکتا کہ میں سواری میں بیٹھ کے گزروں. تو اب جو ناصبی تھی نا، اس نے کہا کہ قرآن کھول لیتے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ قرآن سے اگر کوئی گمراہی لینا چاہے قرآن ہی میں، تو قرآن اس کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. تو اس نے کہا قرآن کھول لیتے ہیں. اگر یہ ذکر آ جائے کہ سواری پہ نہ بیٹھو پیدل چلو، کوئی ایسا اشارہ آ جائے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ورنہ سواری پہ بیٹھ جائے گا. دل میں یہ سوچا اب قرآن میں کون سی ایسی آیت ہوگی جس میں یہ اشارہ ہو کہ سواری پہ نہ بیٹھو پیدل چلو، تو کوئی بھی آیت نکلے گی تو پھر انہیں تو واپس سواری پہ بیٹھنا پڑے گا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. قرآن کو کھولا. میں قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب کی. قرآن کو کھولا، آیت نکلی سورہ طٰہٰ کی، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو، تو مقدس وادی میں ہو اس وقت. جی مل کے بادشاہ نے کہا پہلے تو پیدل چل رہا تھا، اب علی کا حکم آ گیا چپل بھی اتار دو. نعرے مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب نالین اتار کے چلوں گا. خدا آپ کو نجف اشرف بار بار لے کر جائے. نجف اشرف میں شہر کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ فقط تمثیل نہیں ہے، حقیقت ہے. نجف اشرف میں شہر نجف کے باہر یہ لکھا ہوا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی نالین اتارو. انک بالواد المقدس طویٰ، تم یقیناً مقدس وادی میں ہو. اور اس کا ایک ظاہر ہے کہ یہ نالین اتار دو. ایک حقیقت ہے اس کی، جب علی کے در پہ جا رہے ہو ہر قسم کی کثافت کو اتار کے جاؤ. ہر قسم کی نجاست کثافت جو کچھ رجس ہے اتار کے جاؤ. اب تم علی کے دربار میں جا رہے ہو، یطہرکم تطہیرا کا دربار ہے. ٹھیک ہے نا. آیت آئی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ. اب میں کیا عرض کروں، بس اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی. اب اس سے زیادہ اور کیا کہ ابھی تو یہ تو بول کے ابتدائی باتیں ہیں. آواز جو کہ بہت دور دور تک جا رہی ہے، بہت میسج چلا جائے سب تک کہ آپ ذرا سا کوئی معرفت کے مقام کو اوپر بڑھائیے تو بعض بھائیوں کو شک ہونے لگتا ہے، ارے بھائی یہ تو مسلمان بھی رہے کہ نہیں رہے. جناب حسنین اکبر صاحب کے بقول کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں. اگلا مصرع کہوں آپ قبول کریں گے؟ کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے. بات مکمل ہونے دیں. کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں. ابھی تو وہ سنائے.